آج میرا تو میری ایک محلے دار کسٹمر نے طرح ہی کاٹ دیا۔ ہوا دراصل یوں کہ میری ایک کسٹمر جو کہ US سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کچھ کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے جو کہ کچھ ان کے اپنے تھے اور کچھ ان کی والدہ کے تھے۔ جب وہ کپڑے دینے کے لیے آئیں اس وقت میرے پاس میری ایک محلے دار کسٹمر بھی کھڑی تھیں، وہ بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھیں۔ خیر میری US والی کسٹمر مجھے سارے کپڑوں کے ڈیزائن بتا کر سمجھا کر چلی گئیں۔ میں نے ان کے کپڑوں کو شرنک کیا، کٹنگ کیا اور ان کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ 2 دن لگا کر میں نے ان کے تقریباً 11-12 سوٹ سلائی کیے، اور آج جب میں نے والدہ کے کپڑوں کا شاپر کھولا تو اس وقت میرے ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ چلنے شروع ہو گئی کہ شاید میں نے کپڑے غلط سلائی کر دیے ہیں، والدہ والے بیٹی کی اور بیٹی والے والدہ کے سلائی کرنے لگی ہوں۔ لیکن خیر میرے دماغ کی تھوڑی بہت جو کنفیوژن تھی، میں نے یہ سوچ کر کہ نہیں یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، میں نے ان کپڑوں کو شرنک کیا اور والدہ کے سائز پر کٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ کٹنگ مکمل ہو چکی جب اور میں مشین پر ابھی کام کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ میری وہی محلے دار کسٹمر آئیں میرے پاس، اور دیکھتے ہی جو سلائی ہوئے سوٹ پڑے تھے ان کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگیں کہ یہ تو والدہ کے سوٹ تھے جو تم نے بیٹی کے سائز کے سی دیے ہیں، اور یہ جو تم ابھی سلائی کر رہی ہو یہ دراصل ان کی بیٹی کے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں سوچنا شروع ہو گئی کہ آخر میں ان کے اتنے مہنگے کپڑے دوبارہ کہاں سے ان کو لے کر دوں گی، کیونکہ وہ کافی ایکسپینسو کپڑے تھے اور میں اتنے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن خیر ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں آخر اس کا کیا حل نکالوں، کیا واقعی والدہ والے کپڑے میں نے بیٹی کے سائز کے سی دیے ہیں اور بیٹی والے کپڑے جو ہیں وہ والدہ کے سائز کے سی دیے ہیں۔ تو 2 منٹ کے لیے تو میں نے خود کو گالم گلوچ بھی کیا کہ آخر میں اتنی بھلکڑ کیوں ہوں، کیوں مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سے کپڑے کس کے سلائی کرنے ہیں اور کون سے ڈیزائن کن کپڑوں پر بنانے ہیں، کیونکہ میری اس محلے دار کسٹمر نے ساتھ مجھے یہ بھی بولا کہ یہ جو ڈیزائن آپ نے بنائے ہیں یہ تو ان کپڑوں والے تھے ہی نہیں، اس نے تو یہ کٹاؤ کسی اور ڈیزائن والے کپڑے پر بتایا تھا۔ خیر میں ان کی باتیں سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس کسٹمر سے رابطہ کروں اور انہیں ان کپڑوں کی تصویریں بنا کر بھیجوں اور پوچھوں کہ آخر ان کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہیں تو پھر میں والدہ کے کپڑے سلائی کرنا شروع کروں۔ جب میں نے اپنی کسٹمر کو تصویریں بھیجیں تو پہلے 1.5 گھنٹہ تو انہوں نے میرے میسیجز کو دیکھا ہی نہیں، اور جتنے 1.5 گھنٹہ میں ان کا میسیج کا ویٹ کرتی رہی اتنی دیر تک میرا تو سانس ہی سوکھا ہوا تھا۔ خیر میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر تو میرے سے واقعی یہ مسٹیک ہو چکی ہے تو میرا ہی نقصان ہے، لیکن خیر میں اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے کہ یقیناً خیر ہی ہوگی اپنا کام کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا انتظار ایسے تھا جیسے تقریباً